شرعن نہیں ہے. کرے گی تو نیکی ہے, زبردستی نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے. آج کل تو باقاعدہ چولہے جلتے ہیں, اور چولہے کیا جلتے ہیں, دلہنیں جلتی ہیں, کیا کیا تانے دیے جاتے ہیں جہیز کے نام پر, اور کیا کچھ ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. مسلمان کہلانے والی اور وہ خواتین جب کہیں دوسری جگہ جائیں گی تو ہیں اس کو جہیز کو لعنت کہیں گی, کیا کچھ کہیں گی, اور خود اپنے گھر میں کیا چاہ رہی ہیں. رسم و رواج, میں تو یعنی سن کے میں تنگ آ جاتا ہوں, پتہ نہیں لوگ کرتے کیسے ہیں. اس موقع پہ بھی جوڑا دینا ہے, اس کو بھی دینا ہے, اتنا دینا ہے, اور اتنی کوالٹی کا دینا ہے. یہ مصیبتیں ہیں. تو جو خدمت ہے, اچھا اب بیٹے کے ذمے ہے, بیٹا نہیں کر پا رہا ہے, آیا رکھے, کوئی خادمہ رکھے. اپنی بیوی کو اگر وہ مجبور نہیں کر پاتا, بیوی خوشی سے کرتی ہے ٹھیک ہے, لیکن مجبور نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, آیا رکھے. اب وہ چاہ رہے ہیں خود ہم تو جائیں مزے سے, بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کے آؤ اور ماں باپ کی خدمت کرو. وہ بیائی ہوئی ہیں, ان کے ذمہ وہ نہیں ہے. یہ تمام جو ہے بد نظمی یا بے نظمی, بے انتظامی, اس کی وجہ سے کتنے مسائل ہو جاتے ہیں. تو وہ صدقہ جاریہ تو وہ نیکی ہوگی نا جو میں ایسا کر کے جاؤں جو جس سے دوسروں کو نفع عام ہوتا رہے. ہاں, بہت معذرت, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور سوال کا جواب مکمل کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آ کے اس کا جواب مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ علم و آگہی کے لمحات علامہ کوکب نورانی کے ساتھ, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ٹرانسمیشن رمضان کی اسپیشلی چل رہی ہے جیو پہ, رمضان شریف کے نام سے, یہ پروگرام اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں اصالہ ثواب کے حوالے سے. جو سوالات آپ لوگ پوچھ رہے ہیں ان کے بھی جوابات دیے جا رہے ہیں, کچھ سوالات ہم پوچھ رہے ہیں ان کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں. آپ کی طرف سے جو سوالات ہم وصول کر رہے ہیں اور جو ان کے جوابات دے رہے ہیں, ان میں سے جو بہترین سوال ہوگا اسے کیو موبائل کی جانب سے ایک انعام بھی دیا جائے گا, اور یقیناً وہ موبائل ہی ہوگا. جی, آپ کچھ پوچھ رہے تھے. ہم سب ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو کیا اہل کتاب کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت سارا سوال آتا ہے لوگوں کی طرف سے. اصل ایمان, ٹھیک, اگر اہل کتاب میں وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا, وہ لوگ جو صحیح ہوں گے اور انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا, وہ تو ایمان والے شمار ہو جائیں گے. لیکن اگر اہل کتاب کہلاتے ہیں اور شرک کے بھی مرتکب ہوتے ہیں تو پھر ان کا وہ ایمان والا معاملات درست نہیں. ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ صرف اہل ایمان کو کرتے ہیں, جن کے بارے میں قرآن اور حدیث کے تقاضے جو پورے ہو رہے ہیں ایمان کے, وہ اگر وہ نہیں پایا جائے گا تو حدیث شریف کہتی ہے بدبخت کی تعریف کرنے سے عرش ہل جاتا ہے, لرز جاتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں نا, میں بلرزد عرش از مدح شقی. بدبخت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. تو میں اللہ کے کسی دشمن کے لیے اللہ سے کچھ کہوں گا تو وہ غلط ہوگا, یعنی وہ میرے لیے بھی نقصان دہ اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات. تو ہم ایصال ثواب صرف اہل ایمان کو کرتے ہیں. دوسروں کے لیے زندگی میں ہوں اگر تو ہدایت کی دعا کریں گے. ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی نفرت کا معاملہ, وہ نہیں ہے, لیکن کچھ احکام ہیں جو ہم نے شریعت کے مطابق. اچھا, اسی سے ایک اور ملتا ہے, جو لوگ جن کے ماں باپ یعنی ایمان لانے سے پہلے فوت ہو گئے اور اب بچے جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں, تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے اگر ایصال ثواب کرنا, یا ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ایمان کی حالت میں تو نہیں اس دنیا میں رہے, تو اب وہ فوت ہو گئے, اب بچے ایمان لا چکے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی, تو پہلے لوگ جتنے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کتنے مشرکین تھے, ان کی اولاد مسلمان ہوئی, وہ نہیں ہوئے. تو اس میں نسب نہیں دیکھا جاتا, یہ ایمان ہے, بنیاد وہ ہے. اس میں کوئی رشتہ داری, اب خود چچا ہے ابو لہب, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بے شک. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا, بالکل, اس نے اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایمان شرط ہے. صحیح. اور اس معاملے میں یا کوئی اور
کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے۔ بے شک۔ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کیا مردے جو ہے ایصال ثواب کے لیے، جی جی بولیے۔ ہاں جی ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا منتظر ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا، کوئی اور سوال بھی ہے آپ کا؟ اچھا میرے خیال چلی گئی کالر۔ جی حدیث میں الفاظ آتے ہیں جس طرح ڈوبتا ہوا شخص منتظر ہوتا ہے کہیں سہارا ملے، اسی طرح ایصال ثواب کا لیے وہ قبر والے انتظار کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کہ گناہ گار ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، نیک ہوں گے، درجے بلند ہوں گے، آسانیاں۔ تو ہم دنیا میں ایک دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں، اسی طرح گزر جانے والے مومنوں کے لیے اس طرح ایصال ثواب اور دعا کر کے فائدہ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ منتظر ہوتے ہیں۔ متعدد روایات موجود ہیں۔ بحقی میں ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ جاتا تھا، پھر اس کا کہیں ٹرانسفر ہو گیا، صحیح۔ جیسے نوکری کے لیے یا کسی اور شہر چلا گیا وہ تجارت کی غرض سے، اور پھر اس کا وہ معمول ٹوٹ گیا، وہ واپس آیا تو اس نے پھر آنے کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینیو نہیں کیا تو اس کے باپ خواب میں آئے، کہنے لگے بیٹا تو میرے پاس آتا تھا، اب کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہوتا تھا کہ میں آتا ہوں؟ اس نے کہا جب تو آتا تھا میں پڑوسیوں کو بتاتا تھا میرا بیٹا آیا ہے۔ تو یہ واقعات جو ہے نا یہ بتاتے ہیں ہمیں، تو ان کو تو انتظار ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں کہ یہ سارا ان کو چلا جائے گا، میرے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ایمان شرط ہے، اللہ قبول فرمائے، کرنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب ٹھیک ہے آپ پوچھیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ ایک سوال اور بھی اسی سے مانتا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں صرف ہم رشتہ داروں کے لیے ہی ایصال ثواب کرتے ہیں اور جن کے لیے کوئی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار دعا میں کہ جن کا کوئی نہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ ایصال ثواب ان تک بھی پہنچتا ہے؟ یعنی زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے قبرستان کے اندر جا کے جس طرح کہ اللہ جس کے لیے کوئی نہ ہو دعا کرنے والا، اس کے لیے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے حق میں۔ جذبہ اچھا ہے لیکن لفظ مناسب نہیں ہے۔ ہاں تو اس کے لیے لفظ جو ہوں بہتر ہو۔ تمام مومن مردوں، تمام مومن عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، کون باہر رہ گیا اس سے؟ سبحان، ٹھیک۔ حضرت آدم سے لے کر آخر تک جب میں نے کہا مومنین، مومنات، نہ کوئی عورت مومن نہ کوئی مرد مومن باہر تو رہا نہیں، سب آ گئے۔ یہ کہنا کہ جن کا کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے کہاں کہاں کون دعا کر رہا ہے آپ کو کیا معلوم؟ تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تمام مومن مردوں، تمام مومن عورتوں کو اس کا ثواب پہنچا، صحیح۔ تمام مومن مردوں، تمام مومن عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا آپ سے یہ نہیں نکلتے تو صرف تمام ایمان والوں کو کہہ دیا مومن مرد عورت دونوں آ گئے۔ یہ بھی ٹھیک۔ آپ جب ٹوٹل کلی مسلم بولتے ہیں نا تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں، صحیح۔ کل مسلمان کے لیے سب آ گئے۔ اچھا جو ہم ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، احادیث میں بھی، قرآن پاک میں بھی۔ کیا ایسا حوالہ کسی اور دین، کسی اور مذہب میں بھی ہے کہ کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہوں ایسا کچھ؟ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ نے قرآن میں پڑھا ہو کہ وہ کہتے تھے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ تو یہ دین تو شروع سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا موجود ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، توفنی مسلموں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ انبیاء کی دعائیں۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعا ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَیَّ، تو یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ تمام اہل ایمان کرتے آئے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے مومنین مومنات کے لیے یہ کرتے آئے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف ہاں ہمارے ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ عام ہے، ان کے ہاں شاید اتنی عام نہیں تھی۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں یہ عام ہے اور اس پر یہ بتایا گیا کہ تمہارے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، جس کو بخشو گے بخشا جائے گا،
پہلے شاید یہ کہ کسی دوسرے کو دے دوں تو میرا ختم ہو جائے گا. اب یہ کہ میرا ختم نہیں ہوگا, جتنوں کو بخشوں گا ان کو پہنچے گا. ٹھیک. ایک اور چیز علامہ صاحب, کہا جاتا ہے کہ یہ سویم اور چہلم کے دین میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ہم لوگوں نے خود ہی کچھ سلسلے شروع کر دیے ہیں, کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ سوئم 7واں 10واں 20واں 40واں برسی, عرس, 11ویں, کونڈے, چھٹی, یہ سب نام ہے, یہ سب نام ہے. اصل چیز ایصال ثواب ہے. جب ایصال ثواب, اچھا میں آپ کے لیے بہت آسان کر دیتا ہوں. کچھ عبادات ہیں جن کے لیے ہم لفظ کہتے ہیں موقوتہ, اس کا مطلب ان کا وقت ہے. صحیح. کچھ عبادات ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں غیر موقوتہ, ان کا کوئی وقت نہیں. مثلا دعا غیر موقوتہ, جب چاہوں کروں. صحیح. اب فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء موقوتہ ہے. جنازہ اس کا کوئی جب تک میت ہوگی, عیدین, قربانی ہے, حج ہے, یہ موقوتہ. باقی غیر موقوتہ میں کون شرط لگا سکتا ہے؟ میں ایصال ثواب صبح کروں, دوپہر کروں, شام کروں, دن کروں, رات کروں, اکیلے کروں, مل کے کروں, کہیں شریعت نے منع نہیں کیا تو کون منع کر سکتا ہے؟ تو یہ چیز واضح ہو. یہ ہے اب وہ میں اور اس کو آپ کے لیے دوسرے انداز میں کر دوں, میرے ناظرین بھی شاید میرا ساتھ دیں. کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ کسی کا جواب ہوگا ایک ٹائم, کسی کا 2, کسی کا 3, کسی کا 4. جی صبح ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر میں ظہرانہ, شام کو عصرانہ جس کو آپ ٹی ٹائم کہہ لیتے ہیں, رات کو آپ کہیں گے میں ڈنر کرتا ہوں. اگر کوئی مڈ نائٹ بھی کرتا ہے اور 6 ٹائم ہے, میں اس سے کوئی جھگڑ نہیں رہا. یہ انگلش میں بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر, سپر نام ہے, برنچ نام ہے. اردو والے صبح کا کھانا, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, رات کا کھانا. فارسی والے اسی طرح, عربی والے نام رکھے ہوئے. آپ کھاتے کھانا ہے, ٹائم کیوں بولتے ہیں اس پہ؟ صحیح بات. یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا. کھانا ہے لیکن ٹائم بولنے سے کھانا غلط نہیں ہوا. ٹھیک. لیکن آپ نے ٹائم بولا تو کیا میں نے کوئی زیادتی کی ہے؟ تو ایصال ثواب پہ میں نے دن بول دیا تو کیا غلط کر دیا؟ بالکل صحیح. ایک کالر بھی ہے, پہلے ان سے سوال لے لیتے ہیں پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے شوہر نے کچھ غلطی کی تھی. میں نے قرآن پاک اٹھا کے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں رشتہ نہیں رکھوں گی کچھ, لیکن میں معاف کرنا چاہتی ہوں میرے شوہر کو. میں کیسے واپس لوں قسم اپنی؟ کہاں سے بول رہی ہیں کھانا کھلا کے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دبئی سے بول رہی ہوں. میں اچھا, یہ بات میری مدد کرنا. جی ابھی کرتے ہیں. اصل میں پہلے تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے التجا, میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, قرآن اٹھانے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیجیے. آج ہم نے قرآن کے ساتھ مذاق شروع کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اسے پڑھیے, چومیے, آنکھوں سے لگائیے, سمجھیے, عمل کیجیے. ہم لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کیا کرنا شروع کر دیا, چھوٹی چھوٹی بات پر قرآن. اور جو اٹھواتے ہیں اٹھاؤ قرآن, تو جب تمہیں یقین نہیں ہے تو قرآن کیوں اٹھوا رہے ہو؟ اور دنیا کے معاملے میں, 4 پیسوں کے معاملے میں, یا چھوٹے سے کردار کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ کا کلام, تو پہلے تو اس بات سے اپنے آپ کو سب بچائیں. آپ نے اگر قرآن اٹھا لیا ہے اور کسی غلط کام کے لیے اٹھا لیا ہے یا صحیح کام کے لیے اٹھایا, سب سے پہلے توبہ. اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیجئے, فوراً توبہ کیجئے. 10 مسکینوں کو کپڑے دیجئے یا کھانا کھلائیے, اور بار بار توبہ کیجئے تو آپ اس قسم سے نکل آئیں گی. اور ان کو بھی جن کے سامنے کیا, سب کے سامنے توبہ کرنی ہوگی. اور اگر کوئی وہ غلط کام ہے تو پھر کرنے کی اجازت نہیں, بھلے کتنی بھی آپ کوشش کریں. کوئی جائز کام جو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں کروں گے, اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے توبہ کر کے فوراً قسم توڑی جائے. اور اگر برا کام تھا نہیں کرنے کا تو اس پہ تو نہیں آنا ہے, یہ ذہن میں رہے. ٹھیک ہے. ہم سب ابھی آپ موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ جیسے آپ ابھی کھانے کا ذکر کر رہے تھے, تو
آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کافی لوگوں کا اس میں خیال ہے کہ وہ کھانا نہیں رکھنا چاہیے یا پانی کا گلاس کھانا، تو اس سلسلے میں کیا ہماری رہنمائی فرمائیے؟ لوگ تھوڑا سا ذرا توجہ نہیں کرتے. میں جب کھانا سامنے ہوتا بسم اللہ پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتے ہیں. بسم اللہ قرآن کی مستقل آیت ہے یا نہیں؟ بالکل. تو میں نے 2 آیتیں زیادہ پڑھ دیں تو کیا کھانا حرام ہو جائے گا؟ برکت ہی ہوگی. بے شک. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ مختومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جب چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، سبحان. تو برکت جاتی تھی آٹے میں. تو آج کوئی کہہ دے کہ جی کھانا سامنے رکھ کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تو کیا قومی ترانہ پڑھنا چاہیے؟ کیسی بات کرتے ہیں. اب اس میں سن لیجئے، حدیث میں ثبوت موجود ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر کھانے پہ ہاتھ رکھ کر کلام پڑھا. سبحان. ثابت ہے. تو اس کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ جن کو معلوم نہیں ہے شاید وہ اس لیے کہہ دیتے ہوں گے، ان کو چاہیے معلوم کریں. کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا کوئی منع نہیں ہے. صحیح. اور مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے، تو میرے خیال ہے ہم چند اور جو ہمارے پاس سوالات ہیں اور جو آپ ابھی سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں اسے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں علم و آگہی کے لمحات علامہ کوکب نورانی کے ساتھ. اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم جو 2 ہمارے مہمان آ گئے ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک نعت بھی آپ کو سنواتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ایک چھوٹا بچہ ہمارا مہمان ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، اس کی بسم اللہ بھی کی جا رہی ہوتی ہے. اور جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ والدین جن کے بچے اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ جن کی بسم اللہ ہونی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہمارے پروگرام میں آئیں، تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ آپ ڈائل کر سکتے ہیں اور اپنے بچے کا نام وہاں پہ رجسٹر کرا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد قادری صاحب، معروف ثنا خان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ ہمارے ننھے سے مہمان ارحم موجود ہیں جن کی بسم اللہ ہوگی آج. ارحم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بہت روزہ لگ رہا ہے آپ کو، ہے نا؟ روزہ رکھا ہوا ہے. کہاں رکھا ہے روزہ؟ رات کو رکھا تھا. کہاں رکھا تھا؟ مائک دیجیے گا. آپ کے پاس مائک ہے؟ مائک. آپ نے روزہ کہاں رکھا تھا؟ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ ارحم. آگے بھی کچھ لکھتے ہیں صرف ارحم؟ ابو کا نام نہیں ساتھ ہے؟ 70. اچھا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ کتنے سال کے ہیں آپ؟ 5 سال کا. 5 سال. آپ نے روزہ رکھا ہے آج پہلی مرتبہ؟ پہلے روزہ نہیں رکھا تھا کبھی؟ ماشاءاللہ، بڑی ہمت ہے واقعی، اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے. پہلے ان کی بسم اللہ ہے. پہلے ایک نعت شریف لیں. اچھا ماشاءاللہ، اب ان کو دے دیں مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام پیش کر رہا ہوں. رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بھیجا فضا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بھیجا فضا. حیرت نے جھنجھے لا کر کہا، یہ بھی نہیں
نہیں حیرت نے جھنجھے لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مائک قریب کیجئے گا. ڈر تھا کسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. تو دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا. ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا. حق گئے کہ واصف گئے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حق ہے کہ واصف گئے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا مگرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ عابد قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی ہے تو ان کے نعت کے اشعار کی کچھ تھوڑی سی تشریح فرما دیجیے ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے. ایک ایک مصرے کی اگر تشریح میں جاؤں گا نا تو مجھے آپ ایک مصرے پر کم از کم 5 منٹ دیں گے تو بات ہوگی. زیادہ ہو جائے گا. میں مختصراً اتنا عرض کروں کہ ایک عالم کا کلام ہے اور جب عالم کلام لکھتا ہے تو اس میں معنویت بھی ہوتی ہے عقیدت کے ساتھ حقیقت ہوتی ہے. بعض لوگ صرف عقیدت کا بیان لکھتے ہیں بعض صرف حقیقت کا بیان لکھتے ہیں لیکن عالم کا کلام بھی کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام. انہوں نے 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو یہ ایک محاورہ ہے. اس سے پہلے مصرے میں 2 باتیں سامنے رکھ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بلبل کو عشق ہے گل سے وہ چاند کو چکور سے اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں وہ ان کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ حضور کے معاملے میں جب آؤ گے تو نہ یہ ہے نہ وہ ہے. اور پھر اس پوری نعت میں جو سب سے اہم شعر ہے نا وہ کہ واجب میں ابدیت کہاں اور کیا ہے ابدیت میں یہ قدرت کہاں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الوجود نہیں مان سکتے ممکن الوجود وہ نظر نہیں آتے کہ واجب الوجود تو اللہ ہے اور ممکن الوجود وہ اس لیے نہیں کہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. یہ ان کی شان کے حوالے سے. تو یہ نعت کی شرح کے اگر آپ نے پورا ایک سیگمنٹ الگ رکھیں گے تو پھر آپ کو ہوگا لیکن بہت عمدہ کلام ماشاءاللہ. جی تو اب بسم اللہ کی طرف پڑھتے ہیں. آپ کو مائک دیجئے. اور ہم مائک میں اس بچے کے والدین سے خاص طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں
اور اس عمر کے بچوں کو جو ماں باپ روزہ رکھواتے ہیں بچوں پہ رحم کیجیے. ہاں موسم اچھا ہے, بچہ آرام سے رکھ سکتا ہے, شوق ہے اس کا ضرور, لیکن حالت متغیر ہو اس گرمی میں کوشش کیجیے بچوں پر ایسی وہ نہ آ جائے کہ پھر وہ 2 دن نڈھال پڑے رہیں. بہت اچھی بات ہے مسلمان بچوں میں شوق ہونا, لیکن تھوڑا سا مہربانی کیجیے گا. بیٹا اس کو آپ اپنے منہ کے قریب کریں گے, ٹھیک ہے؟ اب میں جو کہوں گا وہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا؟ یہ گود میں رکھ لیں. پڑھیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم الف الف با با تا تا سا سا جیم جیم حا ہا خا کا دال دال ذال زال را را زا زا سین شین شین صاد بیٹے نہیں بیٹا پہلے شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا ربی ربی یسر یسر ولا ولا تعسر تؤثر وتمم وتمم بالخیر. بالخیر. اللہم اللہم صلی صلی وسلم وسلم وبارک وبارک علی علی سیدنا سیدنا محمد محمد وعلی وعلی آلہ آلہ واصحابہ وأصحابہ اجمعین. اجمعین. ماشاء اللہ مبارک. کوشش کیجئے گا ہمارے ہاں جب بھی بچے آئیں وہ آئیں جن کی ابھی کہیں بسم اللہ نہیں ہوئی, اور اگر ان کو پڑھتے ہوئے کوئی 6 مہینے ہو گئے ہیں تو صرف ٹی وی پہ اگر دکھانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہاں وہ بچے کہ رمضان شریف میں ان کی بسم اللہ آغاز ہو تاکہ وہ آگے پڑھنا چاہیں. بہت اچھی بات, بہت شکریہ. ان کے لیے آپ کے لیے برج پاور کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ, یہ آپ اپنے گھر لے کے جائیں گے. مائک ان کو دے دیجئے. ابھی بیٹھے آپ نے بیٹھنا ہے, جانا ہے؟ جانا ہے, ٹھیک ہے جائیے, کوئی بات نہیں. ویسے وہ بیچارہ بہت لگ رہا ہے مجھے جیسے روزے کی وجہ سے انہوں نے ڈھال ہو رہا ہے. جی چلے جائیں, آواز نہیں نکل رہی اس کی. جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. جی اچھا ہم واپس آتے ہیں, ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, ہم ایک آدھ سوال آپ سے اور پوچھ لیتے ہیں. شاہ محمد عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اپنی ایک کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 7 روز تک صدقہ کرتے رہنا چاہیے اس کے لیے, کیونکہ 7 روز تک مردہ آزمایا جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہم جب کسی اپنے وفات پانے والے کو دفن کرتے ہیں, یاد رہے ہمارے نزدیک قبر سے مراد زمین کا وہ ایک گڑھا ہوتا ہے. یہ اصل میں اس کا نام ہے برزخ. مثلا کسی کے چیتھڑے اڑ گئے, کہاں کوئی چیز ہی نہیں ملی دفنانے کو, جانور نے کھا لیا, سمندر میں ڈوب گئے, لاش ہی نہیں ملی. لفظ ناش ہوتا ہے لیکن اب اس کو اردو میں لاش کر لیا, نہیں ملی, تو وہ برزخ, اس کے لیے وہی قبر ہے. جب مٹی ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری نگاہوں سے وہ اوجل, برزخ کے معنی پردہ, یعنی اب وہ پردے میں ہے ہم سے. بعض پرندے اور جانور دیکھ سکتے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ہم دیکھیں تو شاید ہم برداشت نہ کر سکیں. وہ صاحبان نظر جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ دیکھتے بھی ہیں. تو اب اس پر وہاں پر جو کیفیت شروع ہو گئی ہے, اب وہ منکر نکیر 2 فرشتے وہ اسی وقت آئیں یا دیر سے آئیں, اس پہ کیا کیفیت گزر رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کچھ دیر تک رہتا ہے, کچھ کا فوراً حل ہو جاتا ہے, کچھ کی دیر لگتی ہے.
اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب کسی کو دفنائیں تو اس کی قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جائے، اس کی کھال اتار کے گوشت تقسیم کیا جائے، تاکہ پڑھتے رہیں، اس سے وہ قبر والا مانوس ہو جائے. تلقین کی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، ان میں سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. تو یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں اس کی بھلائی کے لیے. صحیح. ٹھیک. جو مین پرپز ہے نا کہ میں اپنے وفات پا جانے والے کا بھلا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بخشش ہو جائے، تو میں اس کے لیے کوشش کروں گا، جتنی باتیں اچھی معلوم ہوں گی میں وہ اپناؤں گا تاکہ اس کو فائدہ پہنچے. اور اگر میں اس کا بھلا نہیں چاہتا ہوں تو میں تو مٹی ڈال کے کہوں گا چل بھائی تم کرتے رہنا، میں جا رہا ہوں. تو یہ ہم لوگوں کا یہ عمل کرنا، اس کی بھلائی چاہنا ہے، اس کی بخشش کے لیے. تو 7 دن کا ذکر یا 3 دن کا ذکر یا 40 دن کا ذکر روایتوں میں ہے کہ 40 دن تک روح کو گھر والوں سے ایک تعلق تو وہ پڑھتے رہتے ہیں. اسی لیے 40واں کرتے ہیں کہ وہ خاص تعلق ٹوٹ رہا ہے تو اس کے وقت ہم کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں. صحیح. مقصد یہ اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ جیسے آپ نے ابھی 40 دن کا ذکر کیا تو مسلسل فاتحہ بھی ہوتی ہے ایسے 40 میں 10 میں، تو اولیاء کرام کا کیا اس میں طریقہ تھا کہ کس طرح وہ جو ہے نا ہمارے لیے رہنمائی فرمائے کہ اولیاء کرام کس طرح ہمیں فاتحہ کا طریقہ سکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے یا خاص کوئی ذکر و اذکار ہیں تو وہ اگر بتا دیجیے. میں نے آپ کو بتایا کتابوں کے نام شروع میں بتا دیے. والد صاحب کے لگا چھوٹا سا رسالہ ہے ثواب العبادات، اردو انگلش دونوں میں پڑھ لیجئے گا. انصار کا مطلب مدینے والے، ان کا معمول تھا وہ قبرستان جاتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک. وہ روایتیں ملتی ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف تشریف لے جاتے ہیں، شہدائے احد کے پاس جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. وہ الفاظ موجود ہیں. جی جی. سلام تعلیم کیا حضرت عائشہ کو، وہ الفاظ موجود ہیں. دعا بتائیے کیا پڑھنی ہے، وہ موجود ہے. تو یہ تو خود حدیث سے، ان کے عمل سے ثابت. حضرت امام شافعی جو ایک مجتہد امام ہیں، وہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جا کے 2 رکعت پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ کتنے اللہ والوں کے. اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی ہیں. حضرت زکریا رشتے میں ماموں تھے. ٹھیک. انہوں نے کفالت ذمہ لی، وکفلھا زکریا قرآن میں. جی. کھانا لانے میں، ناشتہ لانے میں دیر ہو گئی، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جنت سے پھل لے جاؤ. وہ جو پھل لے کے آیا اس علاقے میں ان پھلوں کا موسم نہیں تھا، سیزنل فروٹ نہیں تھے وہ. حضرت زکریا آئے، وجد عندہا رزقا، انہوں نے ان کے پاس رزق پایا. تو پوچھا کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو حضرت زکریا آگے کیا کرتے ہیں قرآن میں؟ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ حضرت زکریا نے رب سے دعا کی کہ اس جگہ پر یہ نعمت نازل ہوئی ہے، بے موسم پھل آنا اللہ کی طرف سے، تو یہ برکت والی جگہ ہے. تو اللہ والوں کی جگہ پر دعا کرنا نبی کے عمل سے، قرآن سے ثابت ہو گیا. سبحان اللہ. تو ہم جو جاتے ہیں مزارات پر دعا کرتے ہیں، یا مزارات والے اللہ والوں کا بھی یہی، جتنے کو شریعت و سنت کے پابند نہیں تھے تو اللہ والے کیسے بن گئے؟ صحیح. جب تک شریعت اور سنت کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ والے نہیں. تو یہ معمولات ملتے ہیں. آپ حشت بہشت پڑھ لیں، سیدنا غوث اعظم کے حالات، کشف المحجوب، عوارف المعارف، سب کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو اب اگر کسی نے کوئی غلط چیز ایجاد کر لی ہو، مثلا میں نے لازم کر لیا کہ کھانا سامنے رکھنا ہے، تو یہ لازم نہیں ہے. میں نے لازم کر لیا ہے کہ اس قسم کا برتن ہونا چاہیے، یعنی جس طرح کنڈے کہہ دیتے ہیں، باہر نہیں جانا چاہیے، یہ شرطیں غلط ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ جو کر لیتے ہیں وہ غلط. ایصال ثواب ہے، جس کے لیے کریں، ایمان والے کے لیے صبح صبح شام، اس میں تمام کے لیے کریں، اہل بیت صحابہ، اپنے جانے والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے. کوئی شرطیں اس قسم کی نہیں کہ فلاں تاریخ کو ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نہیں، فلاں برتن میں ہوگا یا فلاں آئٹم ہوگا، یعنی بریانی پہ ہوگا کھیر پہ نہیں ہوگا، یا کھیر پہ ہوگا تو بریانی پہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی شرطیں نہیں، یہ نہیں رکھنی چاہیے.
اچھا علامہ صاحب، ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی کسی کتاب میں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ان کا مرید آتا تھا اور وہ علم و ادب سیکھا کرتا تھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ جو کچھ عرصے پہلے انتقال کر گئی تھی وہ عذاب قبر میں ہے گویا. تو اس نے آ کے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے بھی اس کو اپنی نظر سے دیکھا جس طرح اللہ رب العزت نے جو علم عطا کیا تھا, تو آپ کو لگا کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو آپ نے دل میں سوچا کہ میں نے 1,70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. اور پھر ایک دم سے اس نے کہا کہ ہاں میری والدہ جو شاید آرام میں آ گئی ہیں یا سکون میں آ گئی ہیں. تو کیا اگر ہم نے اس طرح سے اپنے لیے کچھ پڑھ کے رکھا ہوا ہو اور یہ نیت کر کے رکھا ہوا ہو تو کیا یہ اس طرح مناسب ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے. واقعہ جو آپ نے سنا ہے تحذیر الناس میں ہے, اور اس سے انہوں نے آگے کیا کہا کہ مجھے 2 باتیں کنفرم ہوئیں, کشف, اس بندے کا کشف, اور حدیث کی صحت. صحیح, دونوں چیزیں کنفرم ہوئیں. اس واقعے میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے کشف سے حدیث اور حدیث سے اس کا کشف, دونوں وہ بھی ثابت ہو گئے. اب یہ کہ انہوں نے دل میں اسی وقت بخشا اور رزلٹ بھی فوراً آیا. اور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں ہیں. ان کے پیروں میں اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے, لیکن وہ ان کے مشائخ میں بہت بڑی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے. تو یاد رہے کہ کوئی جس طرح احادیث میں ملتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. حضور نے یہ فرمایا سعد کی وفات سے عرش ہل گیا ہے. اتنے مقبول بندے تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی. کتنی بڑی سعادت. نماز پڑھا کے فرمایا میرے صحابیوں تمہارے ساتھ 70,000 فرشتے نے بھی نماز پڑھی ہے. پہلے ان کی شان کے عرش ہلا, پھر حضور خود نماز پڑھا رہے ہیں, پھر فرشتے حضور جنازے کے ساتھ گئے. تدفین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک وہاں پڑھتے رہے.